بلکہ میرا بیٹا تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہے مرنا کیوں ہے، ہم قبر میں کیسے رہیں گے ماما کے بغیر، گرمی میں سخت مٹی پہ کیسے سوئیں گے۔ بچے اسکول میں پوزیشن لیں یا نہ لیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بچوں کو کسی اور معاملے میں کچھ نہیں کہتی، بس 2 کام ہیں جن میں کوئی لحاظ نہیں کرتی ہوں۔ آج میری نظر سے ایسی زبردست تحریر گزری ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اس کو سن لیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پیرنٹنگ میں بہت آسانی ہوگی۔ بیٹیوں کی تربیت کی ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن بیٹوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو آج کی جو میں تحریر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ماں کی زبانی، تو اس میں آپ لوگوں کو بیٹا یا بیٹی دونوں کی تربیت میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، میں جب بھی فیس بک سکرول ڈاؤن کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی بہت ہی اچھا میسیج مجھے لگے، چاہے وہ کوئی کوٹس ہوں یا کوئی اسلامک بات ہو، میں لازمی طور پہ اس کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتی ہوں ایز اے پبلک سروس میسیج، تاکہ لوگوں تک بھی اچھا میسیج کنوے ہو۔ اور ساتھ ہی اگر مجھے کوئی تحریر اچھی لگے تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ فوراً شیئر کرتی ہوں، تاکہ جو بات مجھے پسند آئی ہے باقی لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج ایک ماں کا جو اپنے بچوں کے لیے ایک تربیت کا انداز ہے وہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگا، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، امید ہے آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ اچھا، یہ خاص طور پہ سنگل مدر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ساتھ رہتے ہیں ہسبینڈ وائف، ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں پک اپ پوائنٹس موجود ہیں۔ چلیں جی، ان کی زبانی ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ بچوں کو وقتاً فوقتاً ایسی باتیں سمجھاتی رہتی ہوں، بلکہ ہر ماں جو ہے اس کو سمجھانی بھی چاہیے۔ آج میں نے بچوں سے کہا ہے کہ بیٹا، ہمارے گھر کا سالانہ خرچہ 8 سے 9 لاکھ کے قریب ہے، کم سے کم بہت زیادہ جو ہے نا کفایت شاعری کے ساتھ ہمارا اتنا خرچہ ہے، تو آپ لوگوں کی پڑھائی اور دیگر اخراجات سب کچھ میرے سر پہ ہے، اور ہمارا نہ جو ہے نا کوئی سہارا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہ کوئی کما کے دینے والا۔ تو یہ 8 سے 10 لاکھ مجھے محنت کر کے کمانے ہیں، حق حلال سے کمانے ہیں، میری کوئی جاب نہیں ہے فی الحال، مجھے گھر بیٹھ کے ہی محنت کرنی ہے، تو اپنے ان ہاتھوں سے کمانا ہے، مگر اس کے لیے میرے ذہن کا پرسکون رہنا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو باہر کمانے نہیں بھیجوں گی، کچھ بھی ہو خود پہ سہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، بس آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، میرے کہے بغیر نماز اور قرآن پاک پڑھنا ہے، مجھے بار بار کہنا نہ پڑے، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، موبائل فون سے دور رہنا ہے، میں ہر طرح سے حلال کمانے پہ فوکس کروں گی، کبھی حالات سے تنگ آ کر پنکھے سے نہیں لٹکوں گی، حرام سے بچوں گی، اور آپ لوگوں کو بھی حرام نوالا نہیں کھلاؤں گی انشاءاللہ۔ ہاں، اگر میں بہت مجبور ہو گئی آپ لوگوں کی خاطر، مجھے غلط راہ پہ خدا نہ خواستہ چلنا پڑا، تو مجھے مرنے کے لیے پنکھے سے لٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے حرام کا احساس ہی مار ڈالے گا۔ تو آپ لوگوں کے تعاون کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتی، جتنا جو ہے آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے اتنا ہی کامیاب ہوں گے ہم بھی، اور آپ بھی کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ایسا کام مت کرنا کہ میری تربیت پہ حرف آئے۔ تو بچے اسکول میں پوزیشن لیں یا نہ لیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بچوں کو کسی اور معاملے میں کچھ نہیں کہتی، بس 2 کام ہیں جن میں کوئی لحاظ نہیں کرتی ہوں۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا آندھی، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، اور دوسرا، مجھے بچوں کا موبائل فون لینا یا یوز کرنا پسند نہیں ہے۔ بچے زیادہ دیر موبائل لے لیں تو پھر ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، چلیں تفریح کے لیے کوئی کارٹون 10 منٹ دیکھ لیے، یا کسی مقصد کے لیے موبائل اٹھا لیا، فضول میں سہیلیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور بقول میرے بیٹے کہ آپ کو تو سارا دن نماز قرآن پڑھنے کے علاوہ ماما کوئی کام ہی نہیں ہے، حالانکہ اسے خود بھی نماز کی جو ہے ہر وقت فکر رہتی ہے، بلکہ میرا بیٹا تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہے مرنا کیوں ہے، ہم قبر میں کیسے رہیں گے ماما کے بغیر، گرمی میں سخت مٹی پہ کیسے سوئیں گے۔ پھر میں اسے بہت پیار سے سمجھاتی ہوں کہ بھلا ہم کیوں قبر میں اکیلے رہنے لگے، ہم تو اللہ سے پیار کرتے ہیں نا، تو جو لوگ شیطان سے پیار کرتے ہیں وہ قبر میں تنہا ہوتے ہیں۔ تو اسے اس طرح سے تسلی دیتی ہوں کہ یہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، یہ جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی اللہ کا پیارا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں ان بچوں کو چراغ دے کے بھیجتے ہیں، اور ہر چراغ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نماز کا چراغ ہے، یہ قرآن پاک کا چراغ ہے، یہ روزے کا چراغ ہے، یہ کسی کی مدد کرنے کا چراغ ہے، یہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا چراغ ہے، اور جس چراغ میں سوراخ ہوگا وہ امی ابو سے بدتمیزی والا ہوگا، گالی دینے سے بھی چراغ بجھ جاتا ہے۔ تو اتنے سارے چراغ ہوں گے، یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اور پھر الحمدللہ کہنے کا بھی ہوگا۔ تو بڑی آپیوں سے بدتمیزی کا چراغ، بھیا
سے پیار کا چراغ، اپنے ٹیچر کی بات ماننے کا چراغ، سلام کرنے کا چراغ، جھوٹ نہ بولنے کا چراغ۔ آپ تو اتنے سارے اچھے کام کرتے ہو، تو آپ کے ڈھیروں چراغ ہوں گے، اور ان کاموں کے بدلے قبر کی مٹی پہ جنت کے بچے پیارا سا بستر بچھا دیں گے، بلکہ ہمیں جنت کی سیر بھی کروائیں گے۔ پھر وہ شوق سے نمازیں پڑھتے ہیں میرے بچے، تاکہ ان کے ڈھیروں چراغ ہو جائیں۔ تو میں نے تو بچوں کے اسکول کے پرنسپل کو بھی لکھ کے دیا تھا کہ یہ موبائل گروپ والی جو پڑھائیاں ہیں نا وہ ختم ہونی چاہیے۔ بچوں کے ٹیچرز اور پرنسپل سب اچھے ہیں، اور جو ہے خدا ان کے بچیوں کے حق میں بھی سب معاملات اچھے رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو نشاط الایمان کہتی ہیں کہ ہمارے سر کہیں گے کہ ان کی ماما عجیب ہے، میری بچی نے یہ بات کی، اور کسی بچے کی ماما موبائل سے منع نہیں کرتی، یہ جدید دور ہے۔ تو میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں جو ہے نا کسی سے کنسرن، عجیب ہوں مگر عقل کی غریب نہیں ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی اسکول آنر ہے تو وہ بھی جو ہے میری ان باتوں پہ کائنڈلی ایک دفعہ جو ان چیزوں کو کنسیڈر کرے، اور ٹین ایج بچوں کے والدین بھی اس پہ غور کریں۔ تو ایم شیور آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور اپنے سوشل سرکل میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔